اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں داؤد احمد۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے دوبارہ پھر زندگی کے اندر اسلامی سال عطا فرمایا۔ الحمدللہ تمام مسلمانوں کو اسلامی سال مبارک ہو، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمیں اسی اسلامی سال سے اپنے ماہ و سال کے، اپنے دنوں کے آغاز کریں، تاریخوں کو یاد رکھیں، اس کے مطابق اپنے سارے کام بنائیں، بہت فائدہ ہوگا ہمیں۔ اور یہ اسلامی سال بھی شہادتوں سے شروع ہو رہا ہے اور شہادت پر ہی ختم ہو رہا ہے۔ اس سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو بہت عظیم شہادت مولا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت عظیم شہادت ہے۔ اللہ ان کو اپنے شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان کی بخشش مغفرت تو ہو چکی ہے، یقینی بات ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 10 محرم الحرام کو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت عظیم شہادت ہے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان جیسی شخصیت کائنات میں اللہ نے اور پیدا ہی نہیں کی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم لاڈلے بیٹے، بہت بڑی یہ بھی شہادت ہے۔ اور محرم الحرام کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ روزے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، بالخصوص 10 محرم کا روزہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ ہمیں نا محرم کے بارے میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 10 محرم کو، لیکن اس کے اندر جو اور واقعات ہوئے وہ نہ ہمیں بتائے گئے۔ اور کچھ علماء ہیں جو بتاتے ہیں، ہم سنتے بھی نہیں ہیں، ہم علماء سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ 10 محرم کو کیا کیا ہوا اور کیا کیا نہیں ہوا تھا، یہ اس بارے میں ہمیں بتایا جائے۔ اسلام کیا کہتا ہے، تاریخ میں کیا، یہ سب کچھ علم ہونا چاہیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، تو یہودیوں نے بھی محرم 10 کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ پوچھا آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات دی تھی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تمہارے نزدیک زیادہ ہیں، یعنی کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھوں گا۔ دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کے اندر بھی کافر کی مشابہت اختیار نہیں کی۔ ہم لوگ اپنے ظاہر اور باطن سے اس کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش کرتے نہیں، کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے نیکی کے اندر بھی کافر کی مشابہت اختیار نہیں کی کہ نہیں میں کافر کے طریقے پر نہیں چلوں گا۔ وہ فرمایا، جو بندہ 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، یہ ضرور یاد رکھیں۔ صرف صغیرہ گناہ اللہ معاف کرتے ہیں۔ یہ بھی محرم کی ایک بڑی عظمت ہے۔ صرف مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اسے عظمت نہیں ملی ہے، ہاں 4 چاند ضرور لگ گئے ہیں اس کے اندر، اس کا احترام، اس کی فضیلت بڑھ چکی ہے، لیکن اسے عظمت پہلے ہی ملی ہوئی تھی۔ اچھا، کچھ کام ہم لوگ اس محرم کے 10 دنوں میں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، بالخصوص اہل سنت کو۔ اگر اہل تشیع کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، ان کا مذہب ہے، ان کا مسلک ہے، ان کے علماء انہیں نہیں روکتے بلکہ کہتے ہیں کرو، جتنا ہو سکے کرو، اور انہیں کرنے چاہیے۔ کیوں؟ وہ جن علماء کے مقلد ہیں، جن کو مانتے ہیں، جن کے مطابق اپنے مسائل حل کرواتے ہیں، اپنے مسائل ان سے پوچھتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، انہیں ان کی ماننی چاہیے، وہ مانیں۔ ہمیں ان سے کوئی اس طرح کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ کیوں نہ مانیں گے، وہ فلاں کا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں نا، انہیں خیال کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں، یا تو ہم مکمل طور پر اہل تشیع ہو جائیں، اگر ہم نے ان کی ہی ماننی ہے، ان کے طریقوں پر چلنا ہے، یا مکمل اہل سنت بنیں، اپنی مرضی کو بیچ میں نہ لے کے آئیں، جو ہمارے علماء کہتے ہیں انہیں مکمل طور پر فالو کریں۔ کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس ماہ کے اندر، اس محرم کے اندر، کہ کتنے اہل سنت بھائی ہیں
جو نوحے لگاتے ہیں، نوحے سنتے ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، سبیلوں سے سبیلیں لگانا، دیگیں چڑھانا، کھانے دینا، کھلانا پلانا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور منتیں مانی ہوتی ہیں کہ میرا اگر وہ کام ہو گیا، میں محرم میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں ماتم کروں گا، میں پیٹوں گا، میں چھریاں ماروں گا، میں یہ کروں گا، میں دیکھ کے چڑھاؤں گا۔ بھائی کیا کرتی ہیں یہ؟ کوئی اچھے کام کرے نا، فضول کے کام تو نہ کرے۔ اللہ ہی ہمیں ہدایت دے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ماتم دیکھنے بھی جاتے ہیں، یہ بھی بہت سخت گناہ ہے، نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، جو اہل تشیع کرتے ہیں انہیں کرنے دیں۔ اگر آپ نے کرنا ہے یہ سارے کام، دیکھنا ہے، کرنے ہیں، کھانے وغیرہ کھلانے پلانے ہیں، نوحے سننے سانے، پھر اہل تشیع ہو جاؤ۔ اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو اسلام کی ضرورت ہے۔ پھر اہل تشیع ہو جائیں، اپنا مذہب بدل لیں، اپنا مسلک بدل لیں، دو رنگی چھوڑ دیں، منافقت چھوڑ دیں، اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ۔ تو یہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ کچھ لوگ بڑے شوق سے کالے کپڑے پہنتے ہیں، پہناتے ہیں۔ بھائی 10 دن ذرا صبر کر لو، کیونکہ یہ ان کے ساتھ پھر مشابہت ہو جائے گی۔ ذرا خیال کرو، وہ کرتے ہیں وہ کریں، آپ تو نہ کریں۔ اہل سنت سے عرض ہے ہماری، آپ تو نہ کریں، آپ تو کچھ خیال کریں، غیرت کی گولی کھائیں یار۔ کیا یہ ہے جس کو دیکھ لیں اوپر اندر سے میں جی سننی ہوں، کھانے آ رہے ہیں، فری کے کھانے ہر کوئی کھا رہا ہے، پانی جی پیو، مولا حسین کو پانی نہیں ملا، مولا حسین کا پانی بند ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بھائی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اگر چاہتے نا ان کے قدموں سے چشمے چلا دیتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں پانی ہی نہیں ملا، انہیں کھانا ہی نہیں ملا۔ کیسی فضول باتیں یار کر رہے ہو؟ کوئی عقل کو ہاتھ مارو، کس ہستی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ اگر یہی بات ہوتی نا، اللہ اگر چاہتے ان کے قدموں سے چشمے چلا دیتے، اللہ اگر چاہتے ان کے لیے فرشتے بھیج دیتے کہ یہ نواسہ رسول ہے، ان کی جا کر مدد کرو، ان کی حفاظت کرو۔ لیکن اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ نواسہ رسول دین کی خاطر، میری خاطر اپنا کنبہ تک قربان کر رہے ہیں، اپنی مرضی نہیں کر رہے، اپنے جسم کا، اپنے خاندان کا، اپنے آپ کا سودا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دین بچا رہے ہیں۔ اور حسین کے ماننے والوں، علی کے ماننے والوں، اہل بیت کے ماننے والوں، کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ 10 محرم آتا ہے نام سننے کے لیے، بس جی حسین کے ہمیں قصے سناؤ، مولا حسین کی باتیں سناؤ، کربلا کا واقعہ سناؤ، محرم کے بارے میں بتاؤ، اور بس 10 دن سن کر پھر ایسے بیٹھتے ہیں جس طرح بیگی بلی بیٹھ جاتی ہے۔ پھر حسین یاد ہی نہیں، حسین کی قربانی یاد ہی نہیں، حسین نے گردن کٹا دی نماز نہیں چھوڑی، یہ یاد ہی نہیں، حسین کیا چیز تھی یہ ہمیں یاد ہی نہیں، حسین نے کیا کر دیا یہ ہمیں یاد ہی نہیں۔ بس یہ کھا لو، پی لو، عیاشی کر لو، اپنی مرضی کر لو، چھٹیاں منا لو، گھوم لو، یہ یاد ہے۔ یہ حسین کی قربانی ہے، یہ ہم نے حسین کی قربانی کی لاج رکھی۔ وہ تو کافر کے سامنے، وہ تو مشرک کے سامنے، وہ تو یزیدیوں کے سامنے، وہ تو شمر کے سامنے، وہ تو باطل کے سامنے کھڑے ہو گئے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہاں حکومتیں کیا کیا کر رہی ہیں، کتنی زیادتی ہو رہی ہے، ہم کھڑے ہو رہے ہیں، ہم حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ہم باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں، کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ باتیں بڑی بڑی ہیں، میں حسینی ہوں، میں حسین کا ماننے والا ہوں۔ اور بھائی حسین کے ماننے والے حسین کے نقش قدم پر چلو، مولا حسین کی مانو بھی، اکیلے یہ صرف جلوس نہ نکالو، ماتم نہ کرو۔ اور سارے اہل سنت سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی مرضی سے یہ کھاؤ پیو، یہ عیاشیاں نہ کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ یہ ہے اصل حسینی، جو ان کی بھی مانتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلتا ہے اور ان کو بھی مانتا ہے۔ ویڈیو لمبی ہوگی، معذرت، اور ان کاموں سے بچے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آخرت سمجھ جائے گی، دنیا بہترین ہو جائے گی۔ امید ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے
آپ لوگ ضرور اس پر عمل کریں گے. یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں. میں ہوں آپ سب کا داؤد احمد.